السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان احمد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی پی نیوز۔ ناظرین، ہماری ٹی پی نیوز کی ٹیم کی طرف سے، میری طرف سے، آپ سب جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے ہمارے ویورز ہیں یا ہمارے دوست احباب ہیں، بلکہ پورے عالم اسلام کو عید الفطر کی خوشیاں مبارک ہوں۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ گزرا ہے، تو عید کی خوشیاں آئی ہیں، تو کچھ دکھوں کی خبریں بھی ہیں، لیکن فی الحال تو ہم عید کی خوشیاں سیلیبریٹ کر رہے ہیں جہاں جہاں مسلمان ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی یہ جو تکلیفیں اس وقت چل رہی ہیں ان کو دور کرے۔ تو ناظرین، عید کے دوسرے دن ویڈیو کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ وہ تھے کچھ ہماری اوورسیز کمیونٹی کے ٹیلی فون ان کے ہم سے رابطے کرنے، تو اس لیے ہم نے ضروری سمجھا کہ ان کے کچھ سوالات ہیں، چونکہ جہاں پر ان کے پیسے کا معاملہ ہو تو پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ایسی خبر ان تک نہ جائے کہ ان کا جو محنت سے کمایا گیا روپیہ ہے وہ ضائع ہونے کی کوئی وجہ ہماری طرف سے بن جائے۔ تو بہرحال آج ہم آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے۔ اس سے پہلے کہ ناظرین ہم اس ویڈیو کی طرف چلیں، جیسا کہ آپ نے تھمب نیل پر پڑھا ہے، تو یہ بالکل اسی طرح کی ویڈیو ہے، کیونکہ ہم نے کوشش ہمیشہ سے یہ کی ہے کہ کوئی ایسی غیر ضروری بات آپ تک نہ پہنچے جس سے آپ کا سرمایہ ضائع ہو جائے یا بات اتھینٹک نہ ہو، کچی بات ہو، تو اس سے یہ ہے کہ آپ کو مالی نقصان ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو بہرحال آج اوورسیز کے لیے ہم ویڈیو لائے ہیں جس میں گلبرگ گرین کا بھی ذکر ہوگا، کیونکہ جس طرح تھم نیل پر میں نے آپ کو عرض کیا کہ آپ نے پڑھا ہے، تو یہ وہ آپ کے ٹیلی فون ہیں جو آپ نے ہم سے پوچھا ہے، تو اس پر ہم نے ضروری سمجھا کہ فرداً اگر ہم آپ کو جواب دیں، اس سے بہتر یہی ہے آپ کے لیے ایک ایسی ویڈیو کی جائے جس سے نہ صرف آپ لوگوں کو فائدہ ہو بلکہ دوسری کمیونٹی بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ ناظرین، چونکہ میں زندگی میں کافی سارے ممالک میں گھوما ہوں، زیادہ وقت میرا دبئی اور قطر اور ان ممالک میں، خلیجی ممالک میں گزرا ہے، جس طرح اس وقت خلیجی ممالک جنگ کی لپیٹ میں آئے ہوئے ہیں، ایران کے ساتھ امریکہ کے حالات، پھر اسرائیل کے ساتھ، پھر اس کا اثر جو ہے جہاں جہاں پر امریکی اڈے تھے، وہ ظاہر ہے خلیجی ممالک میں موجود تھے، تو وہاں پر ایران نے بدلے کے طور پر وہاں پر بمباری کی، جس سے جو ہمارا انویسٹر ہے وہ اپنے آپ کو کافی غیر محفوظ سمجھنا شروع ہو گیا۔ تو اوورسیز کمیونٹی نے ہم سے پوچھا کہ دیکھیے جی، پاکستان میں آئے دن سوسائٹیوں میں کرپشن کے معاملات سننے کو ملتے ہیں کہ فلاں سوسائٹی کے پاس این او سی نہیں تھا، اس نے لاکھوں کروڑوں فائلیں بھیج تھیں اور کروڑوں اربوں روپے لوگوں کے خصوصاً اوورسیز کمیونٹی کے لوٹ لیے۔ تو اب یہ بتائیں کہ پاکستان میں اگر ہم واپس آ کر خلیجی ممالک سے اپنی انویسٹمنٹ نکال کے اگر لاتے بھی ہیں تو کہاں پر انویسٹمنٹ کریں کہ جہاں پر ہمارا سرمایہ بھی محفوظ رہے اور کل کو وہ سرمایہ بڑھ بھی سکے؟ تو ایسے میں ناظرین ہم نے پچھلے دنوں ایک ویڈیو کی تھی، تو جس کی وجہ سے ہمارے ساتھ لوگوں نے ٹیلی فونوں کے رابطے کیے ہیں، تو انہوں نے یہ پوچھا کہ جی آپ بار بار گلبرگ گرین کے متعلق بتاتے ہیں، تو یہ بتائیں کہ گلبرگ گرین میں ہم کیوں انویسٹمنٹ کریں، کہ وہاں پر کیا آپ شورٹی دیتے ہیں؟ جبکہ سوشل میڈیا پر پچھلے دنوں کچھ کرپشن کے معاملات بھی ہم نے دیکھے ہیں، تو وہ بتائیں آپ کہ وہ کیا اس کا بنا اور کیا ہمارا سرمایہ وہاں پر محفوظ ہوگا؟ تو میں نے ناظرین آپ کو بتایا تھا کہ جو اس وقت موجودہ جو کمیٹی ہے، مینجمنٹ کمیٹی ہے، وہ ناظرین دن رات وہاں پر محنت کر رہی ہے، 25 سے 26 سیکٹرز کے اندر ڈیولپمنٹ چل رہی ہے تاکہ جلد از جلد جو پوزیشن کے معاملات ہیں، آپ کے قبضے کے معاملات ہیں، وہ حل کیے جا سکیں تاکہ آپ اپنے خوابوں کی تعبیر کو وہاں پر حاصل کر سکیں، اپنا گھر بنا سکیں، اپنے بچوں کے ساتھ ایک خوبصورت انوائرمنٹ کے اندر اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ تو پچھلے ادوار کی اگر بات کریں یا کچھ کرپشن کی بات کریں، تو میں آج آپ کو تھوڑی سی ایک چیز بتا دوں کہ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیوں کا جو ریگولیٹر ہوتا ہے وہ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد ہوتا ہے۔ مطلب اگر کوئی ایگزسٹ اسلام آباد کے اندر سوسائٹی کر رہی ہے تو اس کا ریگولیٹر جو ہے، رجسٹرار جو ہے، وہ ڈپٹی کمشنر ہوگا۔ تو یہاں پر جو فائل سوسائٹی سے ایشو ہو جاتی ہے تو وہ سوسائٹی کے اوپر یہ لائبلٹی ہوتی ہے کہ وہ اس فائل کے اوپر پلاٹ لازم دے، دیر سے دے، جلدی دے، جلدی ڈیولپمنٹ ہو جائے، وہ ایک الگ چیپٹر ہے۔ لیکن جب آپ کے پاس کوئی فائل یا کوئی پیپر آ جائے گا تو سوسائٹی مینجمنٹ کی ذمہ داری ہوگی
کہ اس سے جو اگر پیسے لیے گئے ہیں تو اس کے پیسے جو ہیں وہ غیر محفوظ نہ ہوں۔ اگر کسی فرد واحد نے کوئی وہاں پر انلیگیلٹی کی ہے، کرپشن کی ہے، تو وہ اس سے پیسہ ریکور کر کے سوسائٹی اکاؤنٹ میں دیا جائے، تاکہ سوسائٹی کو جو فائلز یا پلاٹس ایشو ہوئے ہیں ان کو دے دیے جائیں۔ تو یہ آپ کا سوال تھا اوورسیز کمیونٹی کے لیے۔ میں عرض کر دوں کہ یہاں پر یہ ایک کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ ہے گورنمنٹ کا، جس کے انڈر میں یہ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہوتی ہیں، تو یہاں پر آپ کا سرمایہ غیر محفوظ نہیں ہے۔ کچھ جو مینجمنٹ کی کوتاہیاں ہوتی ہیں اس کی وجہ سے پروجیکٹ ضرور ڈیلے ہوتے ہیں، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوتا کہ یہاں پر آپ کا سرمایہ ڈوب جائے گا۔ تو یہ تو آپ بے فکر رہیں۔ تو اگر کوئی کسی کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی میں کوئی کرپشن ہوئی ہے، تو جس بندے نے وہ کرپشن کی ہے اس سے ریکور کرنا اداروں کا کام ہے، ایف آئی اے ہے، نیب ہے، پھر اس میں کوئی اگر ریفرنس دائر ہوتا ہے، یا پھر ایک نیگوسیشن کا عمل بھی ہوتا ہے کہ وہ آپس میں کوئی کرا کے اگر وہ معاملات اپنے کلیئر مینجمنٹ کمیٹی کروا لیتی ہے اس بندے سے، تو پھر بھی آپ کا سرمایہ تو ہر حال میں محفوظ ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر میں اگر آپ بات کرتے ہیں، تو اگر پرائیویٹ سیکٹر کے اندر آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، تو جہاں سے اس نے این او سی لیا ہے، تو وہاں پر وہ ایک لائبلٹی ہوتی ہے اس کے اوپر، جو سوسائٹی مینجمنٹ ہے، کہ وہاں پر وہ بہت ساری چیزیں مورٹگیج کرواتے ہیں، تاکہ ادارے کے پاس ان کی ایسی ایک گارنٹی موجود ہو کہ کل کو وہ کسی ممبر کے ساتھ فراڈ کریں تو اس کو مطلب اکاموڈیٹ کیا جا سکے، اس کا حق اس کو واپس دلوایا جا سکے۔ تو اسی صورت میں ہی این او سی ملتا ہے کہ اگر پرائیویٹ سیکٹر والی سوسائٹیاں اپنی جو چیزیں ہیں وہ مورٹگیج اداروں کے نام پر، اتھارٹیز کے نام پر کرواتی ہیں۔ تو بہرحال اب ہم چلتے ہیں کہ جی انویسٹمنٹ کریں تو کس طرح ہم محفوظ رہیں گے۔ تو میں اب آپ کو بتا دوں کہ محل وقوع کے حساب سے اسلام آباد کے ایکسپریس ہائی وے کے اوپر یہ پروجیکٹ جو گلبرگ گرین ہے یہ موجود ہے۔ زیادہ سے زیادہ 15 منٹ سے 20 منٹ لگا لیں جی اسلام آباد ڈی چوک تک پہنچتے ہوئے۔ میرے خیال میں اگر ٹریفک نہ ہو تو 10 منٹ میں بھی 0 پوائنٹ تک لوگ پہنچتے ہیں۔ تو بہرحال اگر وہاں پر انفراسٹرکچر کی بات کریں تو انتہائی کھلے ڈلے روڈ ہیں، گرینری ہی گرینری ہے۔ گلبرگ گرین جو اپنے نام کو سچ ثابت اسی صورت میں ہی کرتی ہے کہ جیسے ہی آپ اندر داخل سوسائٹی کے ہوتے ہیں تو گرینری آپ کو نظر آتی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعتاً گلبرگ گرین میں ہم آ گئے ہیں۔ تو یہ ایک انتہائی خوبصورت جو لب روڈ جو کمرشل ہے اس کا، تو وہ بالکل شیخ زائد روڈ کی طرح کی وائب آپ کو آئے گی۔ آپ جیسے ابو ظبی یا دبئی کے جو خوبصورت جہاں پر پروجیکٹ بنے ہوئے ہیں، مرینا مال والی سائیڈ ہے یا جمیرہ سائیڈ ہے، تو اس طرح کا اگر آپ گلبرگ میں داخل ہوتے ہیں تو جو ان کا یہ ڈبل روڈ ہے جہاں پر سائیڈوں پر کمرشل بنائے گئے ہیں، تو ناظرین انتہائی خوبصورت ایک دل فریب منظر ہوتا ہے۔ اور پھر اس سے آگے چل کر انہوں نے یہ کیا ہے کہ سٹارٹ کے اندر کمرشل رکھے ہیں، ایون کہ ہر مرکز کے اندر تو کمرشل موجود ہی ہیں، لیکن ایک سوسائٹی کی خوبصورتی کے لیے روڈز کے دونوں اطراف انہوں نے کمرشل زون بنائے ہوئے ہیں، اس کے پیچھے فارم ہاؤسز ہیں۔ پھر آگے آپ جاتے ہیں تو پھر آپ کا ریزیڈینشل ایریا شروع ہوتا ہے، تو تاکہ شور شرابے سے محفوظ جہاں پر آپ کا گھر ہو تو پرسکون زندگی وہاں آپ گزار سکیں۔ تو یہاں پر میں اب بات کروں گا، کیونکہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے تو میرا ذہن یہی ہوتا ہے کہ چھوٹی سی بات ہو اور پازیٹیو بات آپ تک ڈیلیور ہو جائے۔ اس وقت جو مینجمنٹ کمیٹی ہے جس میں جناب سیکٹری محمد ظہیر خان صاحب، اے آر ناصر صاحب، طارق محمود صاحب پریزیڈنٹ، اور باقی جو ان کی ٹیم ہے، اب میں ساری ٹیم کے نام تو نہیں لیتا، لیکن آپ یقین کریں ایمانداری کی بات ہے کہ ساری کی ساری ٹیم رات کو 11-12 بجے تک فکر مند بھاگ دوڑ اس طرح لگی ہوئی ہے کہ جلد از جلد یہاں پر ممبران کے سرمایہ کو محفوظ کریں اور ڈیولپمنٹ کے کاموں میں تیزی لائیں، تاکہ انویسٹر اگر یہاں پر آتا ہے تو اس کا سرمایہ محفوظ رہے۔ تو میں خراج تحسین پیش کروں گا جناب طارق محمود صاحب، محمد ظہیر خان صاحب، اے آر ناصر صاحب اور ان کی ٹیم کو، جو اس وقت سوسائٹی کو 4 چاند لگانے کے لیے کوشاں ہیں۔ تو آپ بے فکر ہو کر اپنا سرمایہ نکالیں۔ اگر آپ اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھ رہے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ اپنے ملک کے اندر جائیں اور آپ کو فائدہ ہو، تو اس وقت جو بہترین اسلام آباد کا پروجیکٹ ہے، جہاں جو کہ بالکل سکینڈلائز نہیں ہوا،
اگر کسی نے اکا دکا کوئی معاملات کیے ہیں تو وہ اس وقت قانونی پیرامیٹر کے اندر ہیں، قانون کے تقاضوں کو وہ پورا کر رہے ہیں، جو جو ان کے اوپر لائبلٹی ہے وہ واپس سوسائٹی کو دے رہے ہیں. تو یہاں پر ایسا کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ کچھ نہ کچھ جہاں پر انسان ہوتے ہیں وہاں پر کوئی اختلاف رائے بھی ہوتا ہے. تو بہرحال اس وقت اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا سرمایہ محفوظ رہے تو بے فکر ہو کر گلبرگ گرین میں آئیں، اپنی انویسٹمنٹ کریں، اور انشاءاللہ اگلے سالوں میں آپ اپنی انویسٹمنٹ کو بہترین طریقے سے بڑھتا ہوا محسوس کریں گے. اس وقت ناظرین جن 20-25 سیکٹرز کے اندر کام جاری ہے، اگر آپ آن گراؤنڈ آپ خود دیکھنا چاہیں تو وہاں دیکھیں کہ مشینری دن رات کام کر رہی ہے تاکہ جلد از جلد ڈیلیور کیا جا سکے. تو بہرحال اس وقت پروجیکٹ اپنی وہ جو ایک تیزی ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں کہ جی جلد از جلد ڈیلیور کرنے کی طرف چل رہا ہے، تو وہ یہی دور ہے. اور اس وقت میں ایک اور بات آپ کو جاتے جاتے کر دوں کہ موجودہ مینجمنٹ کمیٹی نے جس طرح ٹرانسفر کے نظام میں تیزی لائی ہے، مطلب سیم ڈے ہی اگر آپ اپنی کوئی پراپرٹی سیل کرتے ہیں تو سیم ڈے اس کا الاٹمنٹ لیٹر آپ کو مل جاتا ہے. تو یہ بھی ایک بڑی خوشائند چیز ہے کہ لوگوں کا اعتماد بحال کرنے کے لیے انہوں نے یہ ساری تیزیاں لائے ہیں تاکہ جلد از جلد اس پروجیکٹ میں جو بھی خلا رہ گئے ہیں ان کو پورا کیا جا سکے. تو محمد ظہیر خان صاحب اور ان کی ٹیم کو انتہائی مبارکباد. اوورسیز کمیونٹی بہت راغب ہو گئی ہے، بلکہ وہ دوڑیں لگا رہی ہے اس وقت. ہم سے جتنے رابطے کیے گئے ہیں لوگوں نے کیے ہیں، میں چونکہ ویڈیوز کرتا ہوں تو میرے ساتھ بہت سارے لوگوں نے رابطے کیے ہیں، تو اس وقت وہ چاہتے ہیں کہ ہم گلبرگ گرین کے اندر آئیں. اور مینجمنٹ کو بھی چاہیے کہ ان اوورسیز کمیونٹی کا اعتماد بحال کریں، ان کا سرمایہ محفوظ کرنے کی گارنٹی دیں تاکہ لوگ اٹریکٹ ہوں اور یہاں پر آئیں اور اپنی انویسٹمنٹ کریں. تو بہرحال ناظرین عید کے دنوں میں یہ ویڈیو کرنی پڑی، چونکہ آپ لوگوں کے ٹیلی فون اتنے آئے تو میں نے سوچا کہ چلیں آپ سے اس بہانے بات بھی ہو جائے گی، عید کی مبارکباد بھی دے دیں گے. تو بہرحال اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. نئی ویڈیو کے آنے تک کے لیے اپنے میزبان میں رضا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.